فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر کی جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ پارٹ نمبر 20 ہے۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ تضرع کرے، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی برے اور اچھے دن آتے رہے ہیں اور ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ بعض اقوام و امم کے حالات اور ان کے انجام کے ذکر کے بعد اللہ اپنی اس لا یتغیر سنت اور ثابت نظام کو بیان فرماتا ہے جس سے اس نے ہر قوم کو گزارا۔ نمبر 1، اخذنا اہلھا بالباساء، پہلے اس قوم کو مصائب و آفات میں ڈالا اور طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ اپنی طاقت و قوت اور مال و دولت قوم و قبیلے کے بھروسے پر نخوت کا طلسم اور غرور و تکبر کا نشہ بھی ٹوٹ جائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں اور دعوت الہی اللہ کے لیے فضا سازگار اور زمین ہموار مل جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام آیت نمبر 42۔ ماہرین نفسیات کا بھی یہ نظریہ ہے کہ مصائب و آفات انسان کی تربیت و اصلاح کے لیے نہایت ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ عالمی جنگوں کے دوران یہ بات سب کے مشاہدے میں آئی ہے کہ عبادت گاہیں ہر وقت سے زیادہ آباد رہتی تھیں، اور یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ شدائد و مصائب سے صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ اکثر نابغہ روزگار غریب اور نادار خاندانوں سے ابھرتے ہیں۔ نمبر 2، ثم بدلنا اس سازگار فضا میں بھی ان کا تکبر و نخوت نہیں ہوتا اور ان کی اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی نہیں ہوتی، تو ان کو آسودگی اور دولت کی فراوانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے برے دن بھول جاتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان کے طور پر قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو نیچر کا کھیل تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد مس آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی نشیب و فراز سے دوچار رہے ہیں۔ وہ نیچر کے اس انوکھے کھیل کے کھلونے رہ چکے ہیں، اس کے پیچھے کوئی قصد و ارادے اور کسی شعور و مصلحت کا دخل نہیں ہے۔ 259 ہے پیج۔ جیسے ہمارے برے دن بے مقصد آئے تھے، ایسے ہی اچھے دن بھی اتفاقیاں ہیں۔ یا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے نشیب و فراز اور بدحالی و خوشحالی صرف انسان کی محنت اور مادی علل و اسباب کے تابع ہیں۔ اسی لغو طغیانی اور غفلت و نادانی کے عین عالم میں ان کو اچانک گرفت میں لے لیا گیا اور وہ نابود ہو گئے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب ہم اپنے انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو روگردانی کرتا ہے، اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے نزول کے وقت بھی قریش کا بھی عیناً یہی طرز عمل تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تنگی و سختی سے امتحان میں کامیابی مل سکتی ہے، مگر خوشحالی اور نعمتوں کے امتحان میں کامیاب ہونا نہایت مشکل ہے۔ نمبر 2، اللہ خوشبختی اور خوشحالی کے علل و اسباب کے متبادل اور مقابل میں نہیں،
بلکہ اللہ ان تمام علل و اسباب سے پہلے اور ان سب کے اوپر علت و سبب ہے، باقی تمام اسباب و علل اللہ کے ذیل میں آتے ہیں، وہی تمام اسباب و علل کا خالق ہے۔ غور کیجیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا۔ تفسیر آیات۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا، ایمان باللہ انسانی زندگی سے الگ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اس زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے والا فطری تقاضوں کے خطوط پر اپنی زندگی استوار کرتا ہے، اس کے احساسات اور جذبات زندہ ہیں، وہ انسانی قدروں کی پاسداری کرتا ہے۔ اگر پورا معاشرہ مومن ہے تو یہ الہی و انسانی قدروں کا مالک معاشرہ ظلم و استحصال سے پاک ہوگا، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ ہوگا۔ 260 پیج ہے۔ نہ کسی کی طرف سے کسی فرد کا اقتصادی، سیاسی، عسکری اور اخلاقی استحصال ہوگا، ہر ایک کو قدرتی مصادر سے بھرپور استفادہ کرنے کا حق موقع ملے گا۔ لہذا ایمان باللہ غیر اللہ کی بندگی سے آزادی کا نام ہے، روشن ضمیری اور احساس مسئولیت کا نام ہے، معاشرے میں برادری اور برابری کا نام ہے، انسانی خواہشات پر قدغن نہیں بلکہ ان خواہشات کا محکوم ہوئے بغیر ان کو جائز اور عادلانہ طریقے سے پورا کرنے کے حق اور ان کے احترام کا نام ہے۔ ایمان باللہ دنیاوی زندگی سے کٹ جانے کا نام نہیں بلکہ اس زندگی کو سنوارنے کا نام ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ ایمان باللہ سے منابع طبیعت و مصادر قدرت سے بہتر استفادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر ایمان باللہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے تو بہت سی مسلم قومیں فقیر اور کافر قومیں ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قوموں نے جب تک اللہ پر ایمان و بھروسہ رکھا وہ دنیا میں باعزت و بالادست رہیں، لیکن آج یہ مسلم قومیں ایمان بالطاغوت رکھتی ہیں، وہ اپنی طاغوتی حکمرانوں کے غلام ہیں جو آگے جا کر عالمی طاغوت اور استحصالی قوتوں پر اعتماد کرتی ہیں۔ ثانیاً اس کا تعلق قدرتی عوامل سے ہے، صرف نظریات سے نہیں۔ نظریات قدرتی عوامل کو بروئے کار لانے میں مؤثر نہیں ہیں۔ مثلاً پودے کو پانی اور کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، نمازی تہجد گزار یہ چیزیں فراہم نہ کرے تو تصویر سے بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ مسلم قوموں نے قدرتی وسائل کے بارے میں غداروں اور اغیار کا تسلط قبول کیا ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، تو پسماندگی قدرتی بات ہے، چونکہ یہاں قانون قدرت ہر ایک کے لیے یکساں نافذ ہوتا ہے۔ اہم نکات پہ لکھا ہے کہ مومن ثواب دارین حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ بعض خسر الدنیا والآخرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا ان بستیوں کے لوگ بے فکر ہیں کہ ان پر عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں، یا کیا ان بستیوں کے لوگ بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے بایاتا البیات، رات کو دشمن پر حملہ کرنا، شب خون مارنا۔ مکرہ میم کاف رام، المکر کسی شخص کو ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینا، اگر اس سے کوئی اچھا فعل مقصود ہو تو محمود ہو جاتا ہے ورنہ مذموم۔ تفسیر آیت۔ افمن اہل القریٰ، سرکش اقوام کے انجام اور اللہ کے ضابطے و دستور کے ذکر کے بعد دیگر اقوام کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے استفہام کے لب و لہجے میں فرمایا کہ جب سرکش قوموں کو بہرحال اپنے کیے کے انجام کو پہنچ جانا ہے تو ان سرکش اقوام کو آزمائشی وقفے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور خود ان کے اپنے اعمال کے مفاقات سے
مکافات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکافات عمل ان کو اس وقت اپنے گرفت میں لے لے گا جب وہ خواب جیسی غفلت یا کھیل جیسی بیہودہ باتوں میں مگن ہوں گے۔ مکر اللہ سے مراد اللہ کا وہ عذاب ہے جو مجرموں پر اس وقت پڑتا ہے جب وہ اپنی بدمستیوں میں بے حسی اور لاشعوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ اس وقت ایسا کرتا ہے جب وہ عذاب کے مستحق ہوں۔ اللہ ان کو ایسی راہ پر لگا دیتا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے، حالانکہ یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ مکر اللہ کی ایک تصویر اس آیت میں بھی پیش ہوئی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ کسی سرکش کو ناز و نعمت میں دیکھو تو یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اس پر مہربان ہے، مگر یہ سمجھ لینا کہ یہ مکر اللہ کا مستحق بن گیا ہے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ جو لوگ اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات عیاں نہیں ہوئی ہے کہ ہم چاہیں تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ تفسیر آیات۔ اولم یاد ہر آنے والی قوم کے لیے اپنے پیش روؤں کا انجام بد سبق آموز ہوتا ہے۔ ان کے عروج و زوال میں عبرتیں ہوتی ہیں کہ ان کو کس قسم کی غلطیوں نے تباہ کر دیا۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی، انہی حالات سے ہر سرکش قوم دوچار ہوگی۔ اس فقرے سے اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مضطرب الحال رہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ بیدار رہیں، کیونکہ غفلت میں تباہی اور ہوشیاری میں نجات ہے۔ اہم نکات۔ کامیابی اور نجات کا راز گزشتگان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کے انجام سے سبق لینے میں ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے، لیکن جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے وہ اس پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اللہ اس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو بدعہد پایا اور اکثر کو ان میں سے فاسق پایا۔ پیج نمبر 263 میں تفسیر آیات لکھا ہے کہ تلک القریٰ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور لہجہ کلام تسلی اور اطمینان کے لیے ہے۔ ان بستیوں کے واقعات ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی رسولوں نے واضح دلائل پیش کیے۔ اس کے جواب میں کافروں کا یہ موقف تھا کہ فما کانوا لیؤمنوا، جس کی ہم ایک بار تکذیب کر چکے ہیں، اس پر بعد میں ایمان لانا درست نہیں ہے، جبکہ دلائل آنے کے بعد ایمان لانا درست تھا، خواہ وہ پہلے تکذیب کر چکے ہوں۔ نمبر 2، کذالک یطبع اللہ۔ اس آیت شریفہ میں بھی اس ضابطے کا بیان ہے، وہ یہ کہ جب کفر و انکار حجت و دلیل کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب ان کی اپنی شامت و اعمال سے دل ناقابل ہدایت بن جاتے ہیں تو ایمان و ہدایت کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے دل ناقابل ہدایت ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد واضح دلائل کے سننے کے لیے وہ بالکل آمادہ نہیں ہوتے۔ نمبر 3، وما وجدنا لأکثرہم من عہد۔ عہد سے مراد عقل و فطرت کا عہد ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ ضمیر وجدان کا عہد جسے اللہ نے انسانی جبلت میں ودیت فرمایا ہے، انسانی و اخلاقی اقدار کا عہد جسے اللہ نے ہر انسان کو پڑھایا ہے، ان لوگوں نے ان تمام عہدوں کا پاس نہیں کیا ہے۔
اہم نکات: نمبر 1، کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف ہر وقت آیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کا اعلیٰ قدروں کا مالک ہونا عہد الہی کا وفادار ہونے کی علامت ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان رسولوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرکردہ لوگوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کے انکار کے سبب اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر دیکھ لو مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ پیج نمبر 264 میں تفسیر آیات ہے کہ موجودہ ترتیب کے مطابق یہ پہلا مکی سورہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 130 مرتبہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے کے چند اسباب ہیں۔ نمبر 1، قدیم انسانی تاریخ کے اہم ترین ابواب حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک کے زمانے کے میں رقم ہوئے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحریک و قیام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ آپ نے اپنے وقت کے طاقتور طاغوت کا مقابلہ کیا۔ حق و باطل کا سب سے بڑا طولانی جہاد بنی اسرائیل کے دور میں ہوا اور اس صبر عظمت جہاد کے میر کاروان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسان نے جہاں تمدن و ترقی کا ایک مرحلہ طے کیا تھا وہاں کفر و شرک نے بھی ایک مستحکم نظام بنا لیا تھا۔ اس دور میں توحید پرست لوگ محروم و مظلوم ہو گئے تھے اور معاشرے کا ایک کمزور طبقہ شمار کیے جاتے تھے۔ زمانے کا طاقتور طبقہ اناریکم الاعلیٰ کا ادعا رکھتا تھا اور اہل توحید کا ہر طرح سے استحصال کرتا تھا۔ اس طرح وہ اپنے زمانے کے انسانوں کے تمام مقدرات پر مسلط ہو گیا تھا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ایک محروم اور محکوم طبقے سے تھا جسے زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہ تھا۔ ان کی نسل کشی ہوتی تھی۔ ایسے مظلوم طبقے کے ایک فرد نے ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ایسے ہی خاندان سے تھا، چنانچہ آپ کو لوگ عبداللہ کا یتیم کہہ کر بڑی حقارت سے یاد کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جامع نظام حیات اور ایک کامل شریعت عطا ہوئی تھی۔ ایک عظیم امت کی تشکیل عمل میں آئی جس نے روئے زمین کا نقشہ اور اقوام عالم کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جامع نظام حیات اور ایک کامل و ابدی شریعت عنایت ہوئی اور ایک عظیم امت وجود میں آ گئی جس نے نہ صرف زمین کا نقشہ بدل کر رکھ دیا بلکہ انسانیت کو تہذیب و تمدن سکھایا اور تسخیر طبیعت کا راستہ کھول دیا۔ نمبر 5، انسانی تاریخ کے اس دور میں لکھے گئے اوراق میں ایسے اسباق ملتے ہیں جو آنے والی تمام توحیدی تحریکوں اور منظوب و محکوم قوموں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ بنی اسرائیل کو امامت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا، ان کو مختلف آزمائش و ابتلا میں ڈالا گیا، کس طرح ان پر ایک ظالم حکمران کو مسلط کیا گیا۔ ان امتحان میں بنی اسرائیل نے کس ذمہ داری کا ثبوت دیا، اس کے بعد ان کے دشمن کو غرقیاب کر دیا، ان کو ظلم سے نجات دی۔ پیج نمبر 265 ہے، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تاریخ انبیاء میں ان سب کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے، سب سے زیادہ انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے پیغمبر کی آواز پر کہاں تک لبیک کہا، آخر میں ان سے امامت عظمیٰ کا منصب کیسے سلب ہوا وغیرہ وغیرہ۔ فرعون، قدیم اہل مصر اپنے رب اعلیٰ سورج کو را کہتے تھے، اپنے حکمرانوں کو را رے عین کا مظہر سمجھتے تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جس فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی وہ رامسیس دوم تھا۔ جس فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا وہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ چنانچہ مصر کے جس میوزیم میں منفتح نامی فرعون کی حنوط شدہ لاش محفوظ ہے وہاں یہ آیت تحریر ہے کہ بس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ بے آیاتنا الی فرعون، آیات سے مراد وہ معجزے ہیں جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے۔ فظلموا بہا، ان لوگوں نے ان آیات کا انکار کیا۔ انکار اور کفر کو ظلم سے تعبیر کرنا قرآنی اصطلاح ہے، جیسا کہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
اہم نکات: فرعون کے نظام سلطنت اور اقتدار کی وسعت کا اندازہ و ملاء ہی سے ہوتا ہے۔ مفسدوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں۔ 266 پیج ہے۔ تفسیر آیات: حق کے دائی اور طاغوت کے درمیان مقابلے کا آغاز رب العالمین کے رسول اور خود ساختہ رب العلیٰ مہادیوں کے درمیان پہلے مکالمے سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو اہم باتوں کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے: الف، اللہ واحد کی بندگی کو قبول کیا جائے، اور اس کے بعد ذیل میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ فرعون کے رب اعلیٰ ہونے کے خلاف براہ راست قیام اس کی حکومت کے غیر قانونی ہونے کا واضح اعلان ہے۔ فرعون کے تخت و تاج کے خلاف انقلاب اس پیامبر انقلاب کا یہ نعرہ کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، فرعون کے رب اعلیٰ ہونے کی بالکل نفی ہے۔ چونکہ رب العالمین کا مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک رب کی حاکمیت ہے اور میں اس رب کا نمائندہ ہوں، جبکہ فرعونیوں کی ثقافت میں رب العالمین ایک انوکھا لفظ تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حقیق علی اللہ اقول، رب العالمین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں حق گوئی کا پابند ہوں۔ نمبر 3، قد جئتکم ببینہ، ان حقیقت گوئی پہ میرے پاس دلیل موجود ہے، میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ پھر لکھا ہے بنی اسرائیل کی آزادی۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک موحد قوم تھی اور فرعون ان پر طرح طرح کے مظالم توڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان موحدوں کو مشرکوں کے ظلم سے نکال کر ان کے لیے اپنی ایک آزاد مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اہم نکات: مردان حق خوخاروں اور جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کرتے تھے کہ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ باطل کے ایوان میں اس کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو اور کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ دفتن سچ مچ کا اژدہا بن گیا، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا اور ناظرین کے سامنے یکانک چمکنے لگا۔ تفسیر آیات: فَإِن بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی انسان جب اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا صاف صاف یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ ذات کا نمائندہ ہے، جو نظام کائنات پر حاکمیت مطلقہ رکھتی ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اس نظام پر اپنا ارادہ نافذ کر سکتی ہے۔ لہذا لوگوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس سے مطالبہ کریں کہ اگر تم اس کائنات کے حاکم اعلیٰ کے نمائندے ہو تو ایسا واقعہ پیش کرو جو عام طبیعیاتی قانون کی دفعات سے ہٹ کر ہو، جس کو اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں تفصیلاً بیان کیا ہے کہ معجزہ قانون طبیعت کی عام دفعات سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، البتہ معجزے کے اپنے ناقابل تسخیر علل و اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ جو لوگ معجزات کو خارق عادت نہیں بلکہ قانون طبیعت کے دائرے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل فاعل مختار اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے نزدیک اللہ سے امور اس طرح سرزد ہوتے ہیں جس طرح آگ سے حرارت اور پانی سے رطوبت صادر ہوتی ہے۔ پر جیسا کہ آگ اور پانی کو اپنی طبیعت سے ہٹ کر اثر دکھانے کا اختیار نہیں ہے، ایسا ہی اللہ کو بھی عام قانون طبیعت سے ہٹ کر اثر دکھانے کا اختیار نہیں ہے۔
در حقیقت جو لوگ معجزات کو قانون طبیعت سے بالا تر نہیں سمجھتے وہ فاعل مختار اللہ کو نہیں بلکہ ایک شعور سے عاری فاعل یعنی طبیعت کو خدا مانتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ مردے مادی کو عادی رفتار سے کے مطابق ایک اژدہا مردہ مادے کو عادی رفتار کے مطابق ایک اژدہا بنا سکتا ہے تو دفتن بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ خود عادت کا خالق بھی اللہ ہے اور وہ اپنے کسی عمل اور کسی عادت اور زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ کسی چیز کا امر فرماتا ہے تو اتنا وقت بھی درکار نہیں ہوتا جتنا کافی کاف و نون کن کے تلفظ کے لیے درکار ہوتا ہے۔ بعض اہل تحقیق کے عناصر کی وحدت کے مطابق عصا اور اژدہے کے عناصر ایک ہیں، صرف ترکیب میں تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے عناصر کی ترکیب میں تبدیلی کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، اور بتاؤ اب تمہاری صلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور لوگوں کو جمع کرنے والے ہر کاروں کو شہروں میں روانہ کر دو، وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لائیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 یرید ان یخرجکم، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ایک لاٹھی کے اژدہا بننے سے یہ خطرہ کیوں لاحق ہوا کہ یہ دو آدمی فرعون جیسے وسیع و عریض سلطنت کے مالک کو ان کی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، جبکہ حضرت موسیٰ نے نہ اس کے تخت و تاج کے خلاف کوئی بات کی، نہ سرزمین سے بے دخلی کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے تو صرف یہ فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی قید و بند سے آزاد کرو، بلکہ حضرت موسیٰ تو خود فرعون کو سرزمین سے نکالنا چاہتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ فرعون کی بادشاہت اور سلطنت کی بنیاد اس کے رب اعلیٰ ہونے اور سورج دیورتا کا مظہر ہونے پر استوار تھی۔ فرعون کی حاکمیت اعلیٰ اس تصور پر قائم تھی کہ وہ یہ حق سورج دیوتا کا مظہر ہونے کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب معجزہ دکھا کر یہ اعلان کیا کہ رب العالمین کا نمائندہ میں ہوں تو سلطنت فرعون کی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ کا اعلان فرعون کا تختہ الٹنے کے اعلان کے مترادف تھا، اس کی سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان تھا، اس کے اقتدار کا ظالمانہ ہونے کا انکشاف تھا۔ اگر موسیٰ کا رب العالمین ہے تو حکم اس کا چلے گا، اطاعت اس کی ہوگی اور شریعت اس کی نافذ ہوگی۔ فرعون کی حکومت و سلطنت پہ خط بطلان کھینچے گا۔ نمبر 2 قالو ارجہ واخاہ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعونیوں نے اس لیے مہلت دی کہ جادو کو جادو سے توڑا جائے تو مؤثر ثابت ہوگا، جبکہ فوری قتل وغیرہ سے ممکن ہے لوگ موسیٰ کو نبی برحق سمجھنے لگ جائیں۔ نمبر 3 یاتوک بکل ساحر علیم، مصر کی عبادت گاہوں میں کاہنوں کا یہی مشغلہ ہوتا تھا، تقریباً بت پرستوں میں سحر کو دین کے ساتھ مربوط گردانتے تھے، چنانچہ کاہنوں اور بتوں کے مجاوروں میں سحر کا عمل عام تھا۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ ملے گا۔ فرعون نے کہا یقیناً تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی نگاہوں کو مسحور اور خوفزدہ کر دیا اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ تفسیر آیات وجاء
جا السحرہ، ہر طاغوتی طاقت کے لیے ایسے درباریوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ سودا کرتے ہیں کہ وہ طاغوتی طاقت کو دین و مذہب کا لبادہ پہنا دیں اور طاغوت ان کو مقرب درگاہ بنا دے۔ نمبر 2، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، جادوگروں کی طرف حضرت موسیٰ کو پہل کرنے کا نا اختیار دینا بتاتا ہے کہ وہ اپنی جادوگری پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کا چیلنج بتاتا ہے کہ ان کو اپنی فتح پر یقین تھا۔ نمبر 3، قال القوا، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بتاتا ہے کہ آپ ان کے اس چیلنج کو کوئی اہمیت دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں، اور نہایت بے اعتنائی سے فرمایا تم پہل کرو تاکہ باطل اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے، اپنی پوری طاقت صرف کریں اور حضرت موسیٰ کو ان کے جادو کے باطل ہونے کے ثابت کرنے کا موقع ملے۔ جب باطل اپنا تیر چلا چکے، ترکش خالی کر دے، تو اس فریب کے مقابلے میں حق بہتر طریقے پہ اپنی حقانیت کو نمایاں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، فرعون کے جادوگروں نے جادو کا عظیم مظاہرہ کیا۔ اس جادوگری کا اہتمام اس قدر وسیع تھا کہ قرآن اس کو عظیم کہتا ہے، اور قرآن کے مطابق یہ جادو مؤثر بھی تھا کہ دلوں پر خوف طاری ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں، بس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ البتہ حدیث معصوم میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو لوگوں کے گمراہ ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا، نہ کہ خود جادو سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پیج نمبر 270 میں لکھا ہے کہ اہم نکات، ہر باطل طاقت کو درباری وظیفہ خاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔